الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وقد قال تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف وقد قال تبارك وتعالى وكونوا عباد الله إخوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے اس عنوان پر گفتگو کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حقیقی مسلمانی کیا ہوتی ہے. چنانچہ سورہ بقرہ کی وہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اس آیت کی تھوڑی بہت تشریح اور اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے لایا گیا تھا کہ اللہ کے نزدیک حقیقی مسلمان، سچا پکا مسلمان، سچا پکا ایمان والا وہ ہوتا ہے جو صرف ظاہری اسلام کی اور ایمان کی چیزوں پر پابند نہیں رہتا، بلکہ اسلام کے ہر حکم کو، اسلام کی تمام تعلیمات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ ہدایات کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں داخل کرے. وہاں پر اللہ نے یہی فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ ظاہری چیز، اس زمانے میں یہودیوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ نبی کبھی اس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، کبھی کعبے کو قبلہ بنا لیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواباً کہا تھا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ نیکی یہ نہیں کہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھا جائے، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھا جائے،
حقیقی مسلمان اور سچا پکا مسلمان وہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے۔ اللہ نے کہا کہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو، خواہش کسی بھی طرف ہو ہم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اللہ نے کہہ دیا کہ اب اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو، خواہش کسی بھی طرف ہو ہم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا۔ اور اس کے بعد ایمان، سچا پکا مسلمان ہونے کے لیے اسلام کی اور ایمان کی جن جن چیزوں کو اپنے اندر اسے پیدا کرنا ہے اس کو اللہ نے بالتفصیل ارشاد فرمایا۔ اور اسی پر میں نے گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ انشاءاللہ اسلام کے جو شعبے جات ہیں، اسلام کے جو سبجیکٹس ہیں، ان میں معاشرت کا ایک ساتھ جب آدمی زندگی گزارتا ہے دنیا کے اندر تو جس کا بھی حق اس سے وابستہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں معاشرت، ایک ساتھ زندگی گزارنا۔ اس کے اندر یہ جو اہم سبجیکٹ ہے اسلام کا، دین کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی اہمیت قرآن کریم کے اندر بھی دی ہے۔ باریک سے باریک باتوں کو بھی سورہ نور کے اندر، اور ابھی جو میں نے خطبے کے اندر آیت کریمہ تلاوت کی اس کے اندر، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر باریک سی باریک باتوں کو بھی بالتفصیل بیان فرمایا ہے۔ تو یہ معاشرت کا شعبہ تھوڑی تھوڑی اس کے ایک ایک حصے کو، اس کے جزیات کو انشاءاللہ آپ کے سامنے لایا جائے گا، یہ میں نے گزشتہ اعلان کیا تھا۔ تو آج کا عنوان یہی ہے کہ اسلام کے اندر حسن معاشرت کی تعلیم کیا ہے۔ معاشرت کسے کہتے ہیں؟ معاشرت کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس طرح بنایا ہے، انسان کی فطرت اور انسان کا نیچر ایسا ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ وہ گھر کے اندر ہے تو گھر کے اندر جو افراد ہیں ان کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، رشتہ ہوتا ہے۔ وہ ایک محلے کے اندر ہوتا ہے تو پڑوسیوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ شہر کے اندر ہوتا ہے تو شہری سطح پر اس کا تعلق شہر کے ہر آدمی سے ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک آدمی سفر کر رہا ہے، سفر کرتے وقت تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی آدمی بازو میں آ کر بیٹھ جائے تو اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہو جاتا ہے۔ تو یہ معاشرت، ایک ساتھ زندگی گزارنا، یہ اسلام کا بہت بڑا شعبہ ہے، اور اسلام نے اس کے تعلق سے بڑی بڑی اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اس آیت کے الفاظ کو بھی دیکھتے رہیں اور اس پر غور کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے بندوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، بندگی کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ بنیادی چیز سمجھو جس پر پورے اسلام کا، دین کا بیس ہے، اس کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عبادت صرف اللہ کی ہو، اور شرک سے آدمی کوسوں دور رہے۔ اس سے متصل اتنی اہم بات اللہ نے ارشاد فرمائی، اور اس سے لگی ہوئی جو بات اللہ نے ارشاد فرمائی، کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت کے بعد عبادت کے تمام چیزیں اس کے اندر آ گئیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رویہ برتو۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور جو یتیم ہیں، جن کے سروں سے باپ کا سایہ ختم ہو چکا ہے، ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھو۔ اور مسکین جس کے پاس کچھ نہیں ہے، مال دولت کچھ نہیں ہے، گھر دار کچھ نہیں ہے، اس کے ساتھ
حسن سلوک برتو، اس کی دیکھ بھال کرو۔ فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب، اسی طرح پڑوسیوں میں جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، والجار الجنب، اور جو پڑوسی رشتہ دار نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی بہترین سلوک کرو، والصاحب بالجنب، اور پاس بیٹھنے والے۔ سفر میں جا رہا تھا کوئی آدمی، ٹکٹ لیا اور سیٹ میں بازو میں وہ بھی بیٹھ گیا یہ بھی بیٹھ گیا، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک۔ نماز پڑھنے کے لیے آئے، نماز پڑھتے وقت دائیں جو آدمی ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک، بائیں جو آدمی ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک۔ کوئی آدمی بیٹھ کر وضو کر رہا ہے، وضو کرتے وقت بھی اس کے دائیں جانب رائٹ سائڈ جو ہے اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ، بائیں جانب جو ہے اس کے ساتھ بھی برتاؤ اچھا۔ بس سٹینڈ میں، بس اسٹاپ میں ویٹ کر رہا ہو یا کسی ویٹنگ روم میں بیٹھ کر انتظار کر رہا ہو بس کا یا کسی اور چیز کا، تو تھوڑی دیر کے لیے جو آدمی آ کر بازو میں بیٹھ جاتا ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک۔ یہ ہے پاس بیٹھنے والوں میں یہ سب چیزیں، یہ سب لوگ آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا وابن السبیل، جو مسافر جو لوگ ہوتے ہیں، وما ملکت ایمانکم، اور اسی طرح جو غلام ہیں، باندیاں ہیں، یہ اس زمانے میں تھی، تو ان سب کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ یہ اگر بہترین سلوک اختیار کریں گے تو سمجھیے کہ اسلام کا جو حسن معاشرت کا جو شعبہ ہے، بہترین زندگی گزارنے کا جو شعبہ ہے، اس کے اندر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر اس شعبے میں اگر ہم ناکام رہ گئے تو سمجھیے کہ ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام مکمل نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالتفصیل، شروع میں نے کہا تھا کہ باریک سے باریک باتوں کو یہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو۔ عبادت کا مسئلہ، نماز کا مسئلہ کتنا اہم۔ نماز کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کلمے کے بعد عبادتوں میں سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ لیکن نماز فجر میں کتنی رکعت، ظہر میں کتنی رکعت، عصر میں کتنی رکعتیں، کون سی سنت ہیں، کون سی واجب ہیں، کون سی سنت مؤکدہ ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ لے لیجئے، زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، کتنے مال پر واجب ہوتی ہے اور کس کس کو دینا ہے، اس کو تو اللہ نے بیان، کس کس کو نہیں دینا ہے۔ یہ جو باریک باریک چیزیں، حج کرنا ہے، اس کی تفصیلات اللہ نے قرآن میں بیان نہیں فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اجمالی اور شارٹ میں بیان کر دیا کہ نماز پڑھنا ہے۔ اب نماز کیسے پڑھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پریکٹیکل پیش کرنے کے لیے اللہ کے نبی کو ہمارے سامنے بھیج دیا کہ آپ ان کو طریقہ کار سکھا دیجیے۔ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اللہ کے نبی کو بھیج دیا کہ آپ زکوٰۃ دینا سکھا دیجیے۔ حج ادا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، حج فرض ہے یہ تو بیان فرما دیا، حج کس طرح کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کو باقاعدہ طور پر پریکٹیکلی دکھانے کے لیے حجۃ الوداع کا موقع کے طور پر اللہ نے بھیج دیا۔ لیکن باریک باریک باتیں معاشرت سے تعلق رکھنے والی اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے بیان کرنے کی ذمہ داری دی، ساتھ ساتھ اس کی اہمیت اور امپورٹنس دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا۔ اللہ اگر یہ کہہ دیتا کہ ہر مسلمان کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، ویل بیہیویئر ہمارا ہو، تو یہ بھی کافی تھا۔ باقی اللہ کے نبی کھول کر بیان کر دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرت کی چیز کو، ایک ساتھ زندگی گزارتے وقت کن کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے اس پر امپورٹنس دیتے ہوئے اللہ نے کہا، والدین کا بھی ذکر کیا، رشتہ داروں کا ذکر کیا، یتیموں کا ذکر کیا، اور بے یار و مددگار غریبوں کا ذکر کیا، اور پڑوسیوں کا جب نمبر آیا اللہ نے کہا کہ پڑوسیوں میں کبھی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا، جو پڑوسی رشتہ دار نہیں ہے، اجنبی ہے، اس کا ذکر کیا، یہاں تک کہ کبھی تھوڑی دیر کے لیے کوئی آدمی بازو بیٹھ جاتا ہے اس کا بھی اللہ نے باقاعدہ ذکر کیا۔ اس سے معلوم یہی ہو رہا ہے کہ عبادت ہے، اس کا تعلق خالص اللہ کے ساتھ ہے، لیکن
اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے ساتھ بھی جو تعلق ہونا چاہیے ایک مسلمان کا، وہ بھی بڑا کامل طریقے سے رہنا ہے، بہترین انداز کا ہونا ہے۔ اور یہی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے اندر ایک بنیادی تعلیم کے طور پر بنایا۔ بیویوں کا ذکر آیا، قرآن نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک اختیار کرو۔ اور والدین کا ذکر آیا، فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات کرو تو بہتر طریقے سے۔ وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، ان کی کسی بات پر اف تک نہ کہو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، عام مسلمان کے ساتھ کیسے سلوک رہنا ہے؟ فرمایا اے اللہ کے بندوں، بھائی بھائی بن کر رہو۔ جو سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، جو فکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، جو تھنکنگ اللہ نے عطا فرمائی، وہ یہ نہیں کہ ایک مسلمان ہے تو اس کے ساتھ الگ سلوک ہو، ایک غیر ہے تو اس کے ساتھ الگ سلوک ہو۔ اللہ نے دل کے اندر بات ڈال دی، عباد اللہ، تم سب اللہ کے بندے ہو، خواہ وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، اللہ کو ماننے والا ہو یا اللہ کو ماننے والا نہ ہو۔ اللہ نے بات دل میں ڈال دی، ذہن میں بٹھا دی، یہ بات تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ بھائی بھائی کی طرح رہنا ہے، بھائی بھائی کی طرح رہنا ہے۔ اور جو ایمان والے بندے ہیں ان کے ساتھ اور زیادہ، ایسا نہیں کہ اگر ایمان والے بندوں کا تذکرہ آ جائے تو غیر ایمان والوں کے ساتھ ذرا نچلا درجہ بھی ہم اختیار کر سکتے، نہیں، چونکہ مسلمانوں کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ زیادہ رہتا ہے، اس لیے ان کا بھی باقاعدہ طور پر اللہ نے ذکر فرمایا انما المؤمنون اخوہ، پورے بندوں کو بھی اخوہ کہا، اخوانا، سب بھائی بھائی بن کر رہو۔ اور مسلمان ہیں تو وہ بھی کیسے رہیں؟ وہ بھی بھائی بھائی بن کر رہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی صاف صاف بات ارشاد فرما دی، کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سچا مسلمان، پکا مسلمان، 100% جو مسلمان اللہ کے نزدیک کہلانے کے لائق ہے وہ ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے ہو یا اپنی زبان سے ہو کسی دوسرے آدمی کو یا کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاتا، اس کا حق ادا کرتا ہو۔ لہٰذا یہ حسن معاشرت یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جن کا بھی تعلق ہمارے ساتھ ہو ہم اس کا پورا حق ادا کریں۔ والدین کا تعلق ہمارے اوپر ہے، ہمارا ان سے رشتہ ہے، ہم والدین کے تمام حقوق ادا کریں، تب جا کر کامیابی متصور ہو سکتی ہے۔ کامیابی کے بارے میں بیٹا ہو یا بیٹی ہے سوچ سکتے ہیں، والدین کے ساتھ اگر حسن سلوک نہیں ہے، وہ خواہ کیسا بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا کوئی حل نہیں۔ پہلے جا کر اپنے والدین کے ساتھ اسے حسن سلوک اختیار کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں نے وہ واقعہ سنا ہوگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پر تھے، آپ کو یہ بات کہی گئی، سنایا گیا کہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کا انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے اور نزع کا عالم چل رہا ہے۔ نزع کے عالم میں وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پڑھنا چاہ رہے ہیں، کلمہ طیبہ اپنی زبان سے نکالنا چاہ رہے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ان کے زبان سے کلمہ طیبہ نہیں نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے وہاں لے کر چلو، وہاں لے کر گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے دیکھا، دیکھ کر فوراً پہچان لیے کہ یہ حالت ہے، یہ حالت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا کہ حضرت ان کی والدہ زندہ ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارا بچہ تمہارے ساتھ کیا سلوک اختیار کرتا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میرے بیٹے کا سلوک میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، اس نے زندگی بھر مجھے بہت تکلیفیں دی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں گزارش کرتا ہوں کہ تم اس کو معاف کرو۔ تو ماں کا دل پسیج جاتا ہے، لیکن ان کی تکلیفیں اتنی زیادہ تھی کہ ماں نے دل برداشتہ ہو کر کہا کہ میرے سے نہیں ہو سکتا، اس نے مجھے اتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں، اتنا مجھے پریشان کر رکھا ہے کہ میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ ایک کام کرو، ان کو وہاں دفنانے کے بجائے ایک کام کرو، لکڑی کا ایک ڈھیر تیار کرو، اس میں ان کو زندہ جلا دو۔
یہ فرمایا. یہ کہنا تھا کہ ماں کا دل تھا، ممتا تھی، وہ بر آئی، انہوں نے کہا کہ نہیں میں معاف کرتی ہوں. یہاں معاف کرنا تھا، وہاں پر کلمہ طیبہ جاری ہو. یہاں آپ غور کیجئے، صحابی رسول کتنی نمازیں انہوں نے اللہ کے نبی کے پیچھے ادا کی ہوں، اور اللہ کے نبی کے ساتھ کتنی مجلسوں میں انہوں نے رہے ہوں گے. پڑوسی ہیں اللہ کے نبی کے، اسی لیے بھاگ کر جا کر اطلاع دی گئی. لیکن نبی کے پیچھے نماز پڑھنا، صحابی بن جانا، اور اسی طریقے سے نبی کا پڑوسی ہو جانا، یہ ان کے لیے کافی نہیں رہا جب تک کہ انہوں نے اپنی والدہ کو راضی نہیں. یہ حسن معاشرت. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف توجہ دلا رہے ہیں. میں آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ والدین کا کیا سلوک، بچوں کے ساتھ کیا سلوک، بیویوں کے ساتھ کیا سلوک ہو، پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو، سب انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے لاؤں گا. میں ایک اجمالی طور پر اسلام کی جو حسن معاشرت ہے، کن چیزوں پر اسلام نے فوکس دیا ہے، اہمیت دلائی ہے، اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ صحابی نمازیں تک پڑھتے تھے، لیکن وہ چیز انہیں کامیاب دلانے میں کافی نہیں رہی جب تک کہ ان کی والدہ نے انہیں معاف نہیں کیا. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ جب تک آدمی کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو، وہ آدمی مسلمان، کامل مسلمان نہیں ہو سکتا. نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، جماعت کی نماز کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آخری وقت میں انتقال ہونے سے ایک دن پہلے آپ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا. دو صحابہ کو ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف سہارا لے کر صحابہ سے آتے ہوئے، اور جن صحابہ نے اللہ کے نبی کو دیکھا ان کی کیفیت نقل فرمائی ہے کہ کیسے آ رہے تھے. پیر اٹھ بھی نہیں رہے تھے، پیر گھسیٹ رہے تھے. جماعت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. اتنی اہمیت جماعت کی نماز کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بھی کہا کہ جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں. یہ غور کرنے کی بات ہے. جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کا تو بہت دور کی بات. جو آدمی مسجد میں نماز ہو رہی ہو، اذان اس کے کان میں پڑھی ہو، اس کے بعد بھی اس کے قدم اٹھ کر مسجد کو نہیں آئے، اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں ابو بکر کو عین نماز کے وقت اسے مصلی پر کھڑے کر دوں اور اس سے یہ کہوں کہ ابو بکر تم نماز پڑھا دو، اور میں اپنے مصلی سے جا کر کچھ نوجوانوں کو، کچھ لوگوں کو لے کر ان کے گھروں کو جلا دوں. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے مصلی پر حضرت ابو بکر کو کھڑا دوں، اور میں کچھ لوگوں کو لے کر، جو لوگ گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، مسجد کے اندر جماعت میں شرکت نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے گھروں کو جلا دوں، میرا یہ دل کرتا ہے. اتنی سخت بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی. اب آپ اندازہ لگا لیجئے ان لوگوں کا جو نماز نہیں پڑھتے. تو اس سے معلوم ہوا جماعت کی کتنی اہمیت ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کتنا فوکس اللہ کے نبی نے دیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی اہم چیز ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، لیکن اگر کسی مسلمان کو جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اسے کوئی بیماری ہو، اس کے منہ سے بدبو آتی ہو، یا پھر یہ کہ اس کے بدن میں کوئی بیماری ہونے کی وجہ سے اس کے بدن کے اندر بیماری پیدا ہو جاتی ہو، یا پھر یہ کہ وہ اپنے منہ سے پیاز اور لہسن وغیرہ چبا کر آیا ہو، تو ایسا آدمی نماز کے جماعت کے ساتھ شریک ہو کر نماز نہ پڑھے. ایسا آدمی جماعت کے ساتھ شریک ہو کر نماز نہ پڑھے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے کہ اس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوتی. جماعت کی نماز کی اتنی بڑی اہمیت، لیکن ایک دوسرے آدمی کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہو جائے نماز پڑھتے وقت، اللہ کے نبی کو وہ بھی گوارا نہیں ہے. یہ تعلیم اور یہ اہمیت اور یہ فوکس اللہ کے نبی نے معاشرت پر دیا ہے کہ انسان صحیح انسان بن جائے. حضرت
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، احیاء علوم الدین ان کی کتاب ہے، زبردست کتاب ہے، تمام علماء ان کو جانتے ہیں اور ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اور فضائل نماز، فضائل اعمال جو فجر کے بعد یہاں تعلیم میں پڑھی جاتی ہے، حضرت شیخ الحدیث زکریا علیہ الرحمٰن نے بار بار احیاء العلوم سے ان کی باتیں نقل فرمائی ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جانوروں کی 3 قسمیں، جانوروں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ جو انسانوں کو صرف فائدہ پہنچاتی ہے، کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی نقصان پہنچ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، لیکن وہ پیدا ہی ہوئے ہیں انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر گائے ہے، بکری ہے اور اس طرح مرغی ہے، یہ وہ جانور ہیں جو انسان کے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ گائے ہے، دودھ دیتی ہے، اور اگر اس کی عمر زیادہ ہو گئی، دودھ نہیں دے سکتی، انسان مسلمان اسے ذبح کر کے اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک گائے کا مصرف ہو، بکری کا مصرف ہو، اور اسی طرح اونٹ کا مصرف ہو، مرغی کا مصرف ہو، انسان کو فائدہ پہنچانا۔ اللہ نے ایک دوسری مخلوق پیدا کی ہے، اس کا مقصد انسان کو تکلیف دینا، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، اور اسی طرح سے ایسے درندے جانور ہیں جو انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ دوسری قسم۔ اور حضرت نے کہا کہ ایک تیسری قسم ہے انسان و جانوروں کی، یہ وہ جانور ہیں جو انسان کو نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ جیسے جنگل میں اندر جو جانور رہتے ہیں، انسان کے پاس گئے ہاتھی ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچاتا الا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے پرندے ہیں، دوسرے جنگلی جانور ہیں، ان کے ساتھ انسان ان کے پاس بھی زیبرا ہے، بازو گزرتا ہے تب بھی نہ کوئی فائدہ ہے انسان کو، نہ اسی طرح اسے کوئی نقصان۔ حضرت امام غزالی نے کہا ہے کہ انسان کے جانوروں کے 3 قسمیں ہیں، ایک وہ جو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایک وہ جو صرف فائدہ پہنچاتے ہیں، اور ایک وہ جو نہ فائدہ پہنچاتے ہیں جو نہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کو ذکر کرنے کے بعد ایک بہت بڑی بات حضرت نے ارشاد فرمائی، لکھا ہے حضرت نے کہ اے انسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے انسان، تو انسان نہ بن سکا تو کم از کم ایسا جانور بن جا جو انسان کو فائدہ پہنچاتا، نقصان نہیں پہنچاتا، یعنی پہلی قسم گائے بکری کی طرح۔ اور اگر تم یہ نہیں بن سکتے، پہلے قسم کے جانور نہیں بن سکتے، تو کم از کم ایسے جانور بن جاؤ کہ تم انسان کو نفع پہنچاؤ نہ نقصان پہنچاؤ۔ اور اگر تم تیسرے قسم کے جانور بننا چاہتے ہو، یعنی تم انسانوں کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے ہو، نقصان ہی پہنچانا چاہتے ہو، تو تم انسان کہلانے کے مستحق نہیں، انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہو، اشرف المخلوقات کہلانے کے مستحق نہیں ہو۔ حضرت نے بات لکھی ہے، یہ باتیں ہم لوگوں کو جھنجھوڑنے والی ہیں کہ ہم انسان بن کر انسانیت کا ثبوت دیں، اور معاشرت جن جن کا بھی تعلق ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، جن جن کے بھی حقوق ہمارے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، ان کو انجام دینے والے بن جائیں۔ یہ اگر ہمارے ساتھ ہو جائے تو پھر ہماری نیا پار ہو جائے گی، ہماری کامیابی طے ہے۔ یہاں ہمارے پاس ہماری مسجد میں الحمدللہ بہت سارے جماعت کے حضرات بھی بیٹھے ہیں، ان کے لیے میں حوالہ دے رہا ہوں۔ حضرت مولانا ابراہیم دیولا صاحب دامت برکاتہم، ان کے خطبات چھپے ہوئے ہیں۔ حضرت نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ہماری جو چلت پھرت ہے، پوری چلت پھرت ہماری جو بھی ہے، کوئی 3 دن کے لیے نکل رہا ہے، کوئی 40 دن کے لیے نکل رہا ہے، کوئی اور لمبے عرصے کے لیے گزر رہا ہے، اس کا بنیاد بھی یہی ہے کہ آدمی لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا بن جائے، لوگوں کے حقوق پہنچانے والا بن جائے۔ اگر حقوق پہنچانے والا ہے تو اس چلت پھرت سے اسے فائدہ ہے، لیکن اگر حقوق پہنچانے والا نہیں ہے، اس سے دوسرے لوگوں کے حق مارے جاتے ہوں، تو اس چلت پھرت سے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہمارے تمام بزرگان دین نے، بلکہ قرآن سے بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے دلیل دی، احادیث کریمہ بھی آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سنائی، بزرگوں کے حوالے سے بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، جو پچھلے بزرگ ہیں ان سے بھی، اور جو نئے جو چل رہے ہیں ان کے بھی حوالے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے۔ ان سب سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی، اپنی جو معاشرت ہے، رہن سہن کی زندگی، اس کے اندر انسانیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آپ حضرات کے سامنے
ایک ایک چیز کو تفصیل بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جو باتیں بیان کی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔